अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों की हिफाजत फरमाए। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता रहा हूँ, कुछ सफ़र पर हैं इस वक्त। बेल्जियम में मौजूद हैं। यहाँ से पुर्तगाल की फ़्लाइट है, लेकिन जाने से पहले हस्बे वादा कि बेल्जियम से जो भी बड़ी खबर होगी वो आप तक शेयर करेंगे और फिर उसमें से आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, खबरें बड़ी बड़ी हैं। बात मुनसफों की ऑडियो से आगे जा चुकी है। अगर देखा जाए तो वीडियो तक बात यह ना आ गई है। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने वाले खुद क्या हैं वो एक्सपोज हो रहा है और एक एक किरदार सामने आ रहा है, जिन किरदारों के बारे में कम से कम हमने कभी ये सोचा नहीं और जिनके बारे में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि भले वक्तों में जो काजी होते थे वो ये ओहदा लेने से भागते थे, ये जिम्मेदारी लेने से भागते थे कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, खैर इस पर बात करेंगे। कुछ फड्डे भी हैं, आपस में भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ दीगर चीज़ों पर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ ने दोस्तों गुजरांवाले जलसा में ना पाकिस्तानी अवाम का दिल लूट लिया था। देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं उन लोगों पर जो डेफिनेट क्या उसे कहते हैं कि वो इक़्तिदार में नहीं होते। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त उन किरदारों पर बात की थी जो उस वक़्त मजबूत थे और उस वक़्त इक़्तिदार में थे। इक़्तिदार से मुराद ये है कि वो अपनी अपनी नौकरियों पर थे और पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते थे। उन लोगों को नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में ललकारा था। कहा यह जा रहा था कि ऐसा पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ, लेकिन नवाज शरीफ ने यह काम किया था और उनकी पार्टी उसके बाद क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सच था जो नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में बोला था। उस सच के बाद आपने देखा कि उनकी पार्टी का ग्राफ कहाँ गया। मरियम नवाज ने उसके बाद बहुत बड़े बड़े और कामयाब तरीन जलसे किए। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नवाज शरीफ ऐसा मुज़ाहमती बयानियाँ इख्तियार करेंगे, लेकिन उन्होंने साजिशों और मोहरों को सरेआम बेनकाब किया। फिर हमने देखा तारीख रकम हुई। मामला इमरान खान के घर जाने और तमाम मोहरों के इतराफ़ पर ख़त्म हुआ। इतराफ़ पर ख़त्म इसलिए हुआ कि जनरल बाजवा साहब के, चाहे मंसूर अली खान के वीलॉग सुने आप, चाहे जावेद चौधरी के कालम पढ़े, वो एक ही बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ठीक था, मैं गलत था, मैं ही था जो इमरान खान जैसे कठपुतलियों को लेके आया है, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हुआ। और इसमें थोड़ा सा बाजवा साहब जो है यहाँ पे हेर फेर कर रहे हैं, वो अपने आप को यहाँ से निकाल रहे हैं और सारा मुद्दा इमरान खान पर डाल रहे हैं। अपनी टीम को तो वो नाम नहीं ले रहे। वो किसी जगह, हाँ, एक जगह पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जनरल फैज से कहा कि शौकत तरीन साहब के 8 अरब के जो केस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की फरमाइश है, वो आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। और फिर वो ख़त्म हुए 8 अरब के केस। तो वो कुछ कहीं कहीं अपनी टीम के उन मेंबरों का भी नाम ले रहे हैं, किन से वो क्या काम करते थे। और यही कुछ जो है नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसा में कहा था। यही सब कुछ अगर देखा जाए तो शौकत तरीन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर चीख चीख कर कह रहे हैं। शौकत तरीन ने भी हाजिर सर्वस होते हुए उन किरदारों के नाम आपके सामने रखे थे। होना ये चाहिए था कि शौकत तरीन साहब का जो अदारा है वो उनके साथ खड़ा हो जाता। जब शौकत तरीन ने वो सच बोला जो पाकिस्तानी अवाम के गम का इलाज इसलिए था कि अगर उस वक़्त शौकत तरीन साहब का अदारा उनके साथ खड़ा हो जाता और एस्टेब्लिशमेंट को वहीं पर शटअप की कॉल देता, चाहे वो जनरल फैज़ थे, चाहे वो जनरल बाजवा थे, तो पाकिस्तान के हालात आज मुख्तलिफ होते। शौकत तरीन ने हमें बताया कि कैसे उनके पास जनरल फैज़ साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा ये काम नहीं करेंगे तो हमारी सालों की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। किसी भी सूरत में नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को इस इलेक्शन से बाहर करना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया और ये इलेक्शन अगर जीत गए तो नवाज शरीफ अपने कद से बड़े बड़े काम कर रहे हैं और अगले 5 साल में इनको छोटा करना या इनको हुकूमत से निकालना या अवाम के दिलों से निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शौकत अजीज साहब ने उस वक़्त भी सच का साथ दिया और वो आज भी चीख चीख कर वो गवाहियाँ दे रहे हैं। अच्छा, अगर नवाज शरीफ ये मुज़ाहमती बयानियाँ इख्तियार ना करते तो इमरान खान साहब आज भी शायद इक़्तिदार में होते और इमरान खान साहब को लाने वाले किसी और सूरत में, मतलब बाजवा साहब हो सकता है कि इस वक्त भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते, और अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना होते तो जनरल फैज साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते और बाजवा साहब है वो किसी और रूप में इस हुकूमत में शामिल हो जाते। लेकिन
یہی ایک لیڈر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دور اندیش ہوتا ہے۔ نواز شریف کی یہ خوبی موجود ہے، اس لیے انہوں نے بر وقت ان سازشوں کا علاج کیا۔ اب چونکہ ایک اور بڑے محاذ کا سامنا ہے، لاڈلے کے ایسے سپورٹر اور ہینڈلرز سامنے آ رہے ہیں جو خود کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑی مقدس گاہ سمجھتے ہیں، مطلب کہ صاف کہتے ہیں عدلیہ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ مقدس ہے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان کے کردار پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن میرے خیال میں ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اس محاذ پر مریم نواز کی سرگودا کی جو تقریر ہے وہ تاریخ رقم کر رہی ہے۔ نواز شریف نے گجرانوالے میں تاریخ بدلی تھی، مریم نواز کی سرگودا میں جو تقریر ہے اس نے تاریخ پلٹ دی ہے۔ وہاں پر نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ان مہروں کو ننگا کیا تھا، بتایا تھا کون کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور مریم نواز نے سرگودا میں ہمیں بتایا کہ اس وقت عدلیہ میں بیٹھے ہوئے چند جو ہے اب میں کیا لفظ استعمال کروں، لیکن خیر مناسب لفظ یہی ہے کہ چند ایسے لوگ جو عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان پر ان کے نام لے کر میرے خیال میں مریم نواز نے ایک بڑا بہادری کا کام کیا ہے۔ اب مہروں کا تعاقب تو ہر ممکن حد تک کیا جائے گا اور ملک کو مزید نقصان سے بچایا جائے گا۔ ججوں کی بات کر لیتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ جس دن سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کے پہلے دن سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دوران جسٹس مندوخیل نے اعتراض اٹھایا، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کچھ معاملات پر اعتراض اٹھایا۔ اس تمام صورتحال کے باعث چیف جسٹس کو کافی سبکی تو ہوتی ہے کہ آپ مطلب کہ اپنے قریبی دوستوں کو بٹھا کر ایک مطلب کہ ڈھولکی بجانا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے اب یہ 10 یا 9 یا 5 سال جو ہیں سارے کے سارے آپ کے ہم خیال تو نہیں ہیں، کچھ کے جو ضمیر ہیں وہ جاگ رہے ہیں اور ان کو خدا کا ڈر ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو عہدہ ان کو ملا ہے اس کا کچھ حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی تھی۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ کوڈ نمبر 1 میں دروازہ بند کر کے بات کافی آگے تک چلی گئی تھی، بہت اونچی جو آوازیں ہیں وہ باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ معاملہ گتھم گتھی تک پہنچ گیا، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ ہم کل رات کو حسن ایوب صاحب سے بھی بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گرما گرمی ہوئی ہے، لیکن کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، لیکن بحث ہوئی ہے، گرما گرمی ہوئی ہے اور تکرار کافی بڑے لیول کی ہوئی ہے۔ اچھا، البتہ یہ کنفرم ہے کہ آپس میں تلخ کلامی تو ہوئی ہے، کیونکہ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ حسن ایوب صاحب نے کل ہمارے ساتھ پروگرام میں کی ہے۔ سپریم کورٹ میں واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے۔ اب راستہ روکنا کتنا زیادہ آسان ہوگا، پارلیمنٹ کی بالادستی کو کام کرنے میں مدد ملے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، تیسری سب سے اہم خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ججوں کی آڈیو سے بات آگے نکل چکی ہے، ایک آدھ ویڈیو پر پہنچ گئی ہے۔ سینئر ترین صحافی شفقت عمران نے یہ بات اپنے وی لاگ میں نہیں کہی، نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر دعویٰ کیا ہے۔ ایک جج کی آڈیو اور دوسری کی ویڈیو کچھ لوگوں تک پہنچ چکی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو سنا بھی دیتے ہیں۔ بات یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 2 ججوں کی مزید آڈیو ہے، ایک جج کی ویڈیو ہے۔ حبیب رفیق صاحب ایک پاکستان کے بزنس مین ہیں، ان کے ساتھ کوئی مل کے بزنس کر رہا ہے۔ یہ خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ آج نہیں تو جی، اب یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس یہ مواد ہے کیا وہ قوم کو اس سے آگاہ کریں گے جن کے پاس یہ پہنچ چکا ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کون بزنس مین ہے، کس نے کیا ہوا ہے کافی حد تک، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ ڈرا دھمکا کر سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کر اپنے کام نکال لیے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب بات اس سے کافی آگے تک چلی گئی ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 ساڑھے 3 4 سال ایک بندہ ملک تباہ کرتا رہے، آپ پہلے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اب آپ پھر دوبارہ ان کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں، ناممکن ہے۔ ملک اس سے زیادہ اور تباہ ہونے کی سکت نہیں رکھتا۔ ثاقب نثار جیسے لوگ جو آج بھی پیچھے سرگرم ہے نا، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ان کا خواب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ لے کے آئیں، لیکن ممکن نہیں ہے ایسا۔ آخری خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے استعفے کے بعد ڈپٹی چیئرمین ظاہر شاہ کو چیئرمین نیب کا عہدہ دے دیا ہے۔ جو ظاہر شاہ صاحب ہیں جی، ان کی یہ بالکل ڈپٹی چیئرمین جو تھے وہ اس پہ کام کر رہے تھے، لیکن جب کیونکہ ظاہر ہے اب یہ سیٹ خالی ہوئی ہے تو ان کو اپڈیٹ کر کے ڈپٹی سے چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ پائی کی کرپشن جانتے ہیں۔ اب بشرا بی بی اور عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی گرفتاری، جیسا ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا آپ لوگوں کو،
کہ یہ ان کے جو ہیں وہ ان کے گھر تک وہ نوٹس پہنچ چکے ہیں. اب ان کو بلاوا آیا ہے کہ جناب آپ لوگوں کا کھانا تیار پڑا ہوا ہے، تشریف لائیں، ہمارے پاس کچھ دن رہیں. ویسے تو 90 دن رکھتے تھے، بلا لیتے تھے، شاہدہ خان باسی سے لے کے بہت سارے دوسرے نام ہیں. میں اب امید کرتا ہوں کہ جب نیب ان دونوں میاں بیوی کو بلائے گی تو کچھ 90 دن تک ان کی خبر اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ ان کے دور حکومت میں یہی ہوتا رہا ہے. اور یہ ہونا اس لیے بھی ضروری چاہیے کہ کم از کم احساس ہو. ظلم کرتے وقت جو انسان یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے انڈیفیٹ ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو یہ ایک لیسن ہوگا آنے والے حکمرانوں کے لیے کہ وہ زیادتی نہ کریں، ملک تباہ اپنی ذاتی انا کی خاطر دوسرے سیاستدانوں کو جیلوں میں نہ ڈالیں. یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کا احتساب اور ان کی مسز کا احتساب بہت ضروری ہے تاکہ اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کو دوسرے اسے سبق سیکھ سکتے ہیں. کیوں سیکھ سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب ذاتیہ نام ہے. وہ اب بھی کہتے ہیں، وہ یہ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ میں آؤں گا تو عوام کی خدمت کروں گا، آٹا سستا کروں گا، بجلی سستی کروں گا. وہ کہتے ہیں میں آؤں گا اور ان کو آ کر پھر جیلوں میں اتار دوں گا. جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اب میں دوبارہ نہیں کروں گا، اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نہ چھوڑیں، قانون کو چاہیے کہ عمران خان کے کیے کہ اس کو سزا دیں تاکہ وہ اس قابل نہ رہیں کہ وہ کسی کے خلاف کچھ کر سکتے. دوستو اجازت دیں، اگلا بھی لوگ انشاءاللہ تعالی لزبن پرتگال سے کریں گے اور وہاں سے پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ رابطے رہیں گے. خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.